التماس فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات تشریف فرمائے گزارش ہے مہربانی فرمائے تھوڑا آگے تشریف دیں اتنا زیادہ وقت نہیں ہم چھوٹی بات ہو سکے مہربانی کریں تمام میرے دوست بزرگ پہ تھوڑا آگے تشریف دیں صلوات پڑھنے کو اللہ اس سے بلندتر صلوات پڑھنے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت عمدہ انداز میں سرکار علامہ زید عباس مجتبی صاحب نے آپ کو علی سنایا اور میرے بعد ذاکری دنیا کا بہت بڑا نام شاعر آل عمران جناب چودھری اعجاز حسین جھنگوی صاحب وہ بھی موجود ہیں وقت اتنا نہیں کہ لمبی چھوٹی بات ہو سکے اور تقاضۂ احترام بھی یہی ہے کہ مختصر سی حاضری ہو لہذا آپ کا معیار سماعت اس وقت معراج پر ہے اور معراج خوشنو چھجی معراج پیر علمدار چھجی معراج علی کے بغیر ہوتی نہیں اور ایک فقرہ اور ابتدا میں کہوں شاید بات آسان ہو کہ علی کبھی چھوٹا نہیں ہوتا صاحبان نظر کے لیے لفظ جی جو چھوٹا ہو وہ علی نہیں ہوتا صاحب نے آپ کو شہزادے کی تکلیف شہزادے کی شہادت شہزادے کا قتل سنایا اچھے مصرع سنانا چاہتا ہوں شہزادے کی شجاعت کے اور بڑوں کی موجودگی میں پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ بڑوں سے تصدیق ہو جاتی ہے کربلا میں جتنے شہزادگان ہیں وہ سارے مولا غازی شہنشاہ کے صدر ہیں میں نے بالکل جلدی سے بات شروع کی ہے
تاکہ بات مکمل ہو جائے. شہزادہ علی اکبر، شہزادہ ہوں، شہزادہ محمد، شہزادہ قاسم، سارے سرکار غازی شہنشاہ کے شاگرد. جس شہزادے کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں جی، بات شروع کر رہا ہوں کہ عباس کی شاگردی میں آیا بھی نہیں تھا. عباس کی شاگردی میں آیا بھی نہیں تھا، تلوار کو ہاتھوں میں اٹھایا بھی نہیں تھا. جنبش، بس آپ نے اتنا بول لیا میرے لیے کافی ہو گیا. جنبش لبوں کی جنگ کا نقشہ بدل گئی. جنبش لبوں کی جنگ کا نقشہ بدل گئی، حملے کا ارادہ تو بنایا بھی نہیں تھا. جو بندہ لفظ سن رہے یار، لفظ اس کے لیے جنبش لبوں کی جنگ کا نقشہ بدل گئی، حملے کا ارادہ تو بنایا بھی نہیں تھا. حملہ تو بہت دور ہے، حملہ تو بہت دور ہے اس ننھے جری نے، اب تک تو رجز پڑھ کے سنایا بھی نہیں تھا. حملہ تو بہت دور ہے اس ننھے جری نے، اب تک تو رجز پڑھ کے سنایا بھی نہیں تھا. سوکھی زبان سے، سوکھی زبان سے ظلم کا خیبر ہلا دیا. ادو جلدی ہو نہیں سکتا. سوکھی زبان سے ظلم کا خیبر ہلا دیا، ہاتھوں کا تو ابھی زور دکھایا بھی نہیں تھا. جیڑا بندہ یہ تک نالی رہے اس نظم دا شیر آہری، اس نے قدم اکھار دیے فوج شام کے. جس بندے نے فوج شام دا پتہ ہی نہیں انہوں کی پتہ میں کیا تھا. علی ابن ابی طالب جس کے ساتھ کتنی دیر جنگ لڑتے رہے صفین، اس نے قدم اکھار دیے فوج شام کے، خود چل کے جو میدان میں آیا بھی نہیں تھا. کتنے ہنسی ہیں، میں کل اگلے پاسے کرنا کری، کتنے ہنسی ہیں حسین کے اصغر و اکبر. بچپن علی ولی کا، جوانی رسول کی. دیجئے جی اصغر سے اکبر تک آ جائے. کربلا پوری کائنات میں دو ہی محلہ ہے جی، اے گل کرنی یا علی مدد، کوئی مشاہد نہیں. تقریباً ہر زبان میرے نالے کوئی حرکت کر لی ہے تو پاک بی بی دی بارگاہ ویسے اے میری حاضر قبول ہوئے تو ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ. یقیناً اے ذکر پاک ہے جی، ذاکری منوانا مقصد نہیں. جس ویلے تھے آگے الحمدللہ ذاکر ہیں، لمب کر دینا مقصد نہیں. وقت دی مناسبت دے نال جنہیں بند ہوندی ہے وہ دے مطابق جی دو ہی محلہ ہیں، ایک عرش مولا، ایک کربلا مولا. جو صادر مرشدی عرش مولا اللہ اکبر کا ہے، اور کربلا مولا علی اکبر کا ہے. ایک اس کا گھر ہے،
عرش ہے. عرش اس نے کیوں بنایا یہ ویسے چھیڑنے کا وقت نہیں. ایک اس کا گھر ہے جس کے لیے اس نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے امن اور ثواب کا مرکز بنایا. کس کو جی؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ لوگوں کے لیے ثواب کا بھی مرکز ہے اور امن کا بھی مرکز ہے. لیجئے جی یہ خصوصا جی توجہ سے فطرہ کرنا چاہتا ہوں. پیر لندار سے جی دعا کرے جو لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہو اسے بیت رحمان کہتے ہیں اور جو خود محمد کے لیے پناہ گاہ ہو اسے بیت عمران کہتے ہیں. لیجیے یہ بیت رحمان جو ہے یہ پناہ گاہ ہے اور یہاں پہ جو آئے اس کے لیے امان ہے. لیکن ہم نے تاریخ کے دریچوں میں دیکھا کہ وہ وقت آیا جب آسمان سے عذاب آیا تو یہ پناہ گاہ ہی اٹھا لی گئی. خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا. بات لمبی نہ ہوتی. یہ کعبہ پناہ گاہ ہے, محمد مصطفیٰ پناہ گاہ ہے. لیکن جو فکرہ میں کرنا چاہتا ہوں علی اکبر کی جاگیر اور خانہ کعبہ, بس یہ آخری لفظ بندے جڑے رلنے سن تقریباً ڈال گئے. باقی اس پہلے انہوں نے جس پہلے قبلہ چنوی صاحب نے کھلونا لیجئے جی بات ختم ہو. اللہ اکبر اور علی اکبر. اب خود ایک حدیث تلاوت کر رہے انا وعلی من نور واحد. میں اور علی, میں قسم خدا دی کہیں دی تقریر کرتا بجھو بتا پہلی دوجی دے بچے رکھنا تھا بندہ پھر بھی اگر کسی سمجھ نہ آوے جڑے میں جان دو تم چنگی طرح پتا بھی جڑا میرا مزاج ہے. لیکن جو حالات کا تقاضا ہے انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. میں سفر علی اکبر کی طرف کر رہا ہوں جی. میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. دعا دیو, داد دیو, چپ کرو, بولو مرضی تھوڑی اپنی. میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. یہ جو ایک نور کے دو حصے ہیں یہ جہاں ایک جسم اور ایک اسم کی صورت میں اکٹھے ہو جائیں اسے علی اکبر کہتے ہیں. اس علی اکبر کی جاگیر کا نام ہے کربلا معلی, اور اللہ کے گھر کو کہتے ہیں بیت اللہ. بیت اللہ میں جانے کے لیے شرطیں ہیں. بیت اللہ میں جانے کے لیے شرطیں ہیں. خرچہ کھولو نہ چاہیے, بیوی بچے کو دے کے جانا چاہیے. بھئی حج تبھی ہوگا نا. لیجئے جی بس ختم ناہری لفظ میں اس تو گن پڑھ رہی ہے بس ٹھیک ہو گیا ختم سی زندگی باقی ملاقات باقی. ایک ہے اللہ کا گھر, ایک ہے علی اکبر کی جاگیر. ہر کسی کا اپنا نصیب جتنی محنت کر سکتا تھا وقت کے لحاظ سے کر لی, بس جس تک پہنچ گیا اس کا نصیب ہے. اللہ اکبر کے گھر میں جائیں اگر عقیدہ ساتھ ہے, اللہ اکبر کے گھر جائیں تو پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ جانے اللہ اکبر کو علی اکبر سے کتنی محبت ہے. جو علی اکبر کی جاگیر میں جائے اس کے اگلے گناہ بھی معاف, پچھلے بھی معاف.
درود پر محمد و آل محمد۔ کافی باپ بیٹھے ہیں، صلوات کا بڑا عظیم عبادت ہے، صلوات بلند آواز سے بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، محمد و آل محمد فرماتے ہیں درود ایک دعا ہے، اور ایسی دعا ہے کہ اللہ بھی جس میں شریک ہوتا ہے، تو کوشش کریں صلوات بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ صلوات بلند آواز۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام الی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المطہرین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ من یوم عداوتہم الی یوم الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا قاہر اللدو یا والی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی۔ صلوات بلند آواز۔ آپ کے چھٹے بادشاہ کا ایک فرمان ہے، ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے عزیزداروں، ہماری ذات پہ بلند آواز سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ تو جتنے اب آپ بیٹھے ہیں صلوات ایک پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہے اجازت نوکری کا آغاز ہے۔ پاپا جان تشریف فرمائیں، ذاکری دعویٰ نہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، شاعر گھرانے کے چشم و چراغ۔ پاپا جی بیٹھے ہیں، زیادہ زحمت نہیں دینی، ان کے ہوتے ہوئے میرا پڑھنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن ان سے دعا لینی ہے، اور جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے دعا لینی ہے، اور جوان تھوڑی تھوڑی میری حوصلہ افزائی کرنا تاکہ مجھے اس بات کا یقین ہو جائے میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ بات شروع کرتے ہیں، 4 مصرے پڑھتے ہیں، پھر جیسا جناب کا مزاج ہوگا، جیسا جناب مزاج بنا لیں گے ویسے میری نوکری ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے، 100 بار کہا اپنے ہی بزرگوں، 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، اور یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہو سکتا۔ اگر خریدار بننا چاہتے ہیں، میری باتوں کی قیمت احمد سجاد جھڑوی زیادہ نہیں مانگ رہا، ہر عزدار دل سے دعا کر دے، وہ دعا میرے لیے کافی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے، 100 بار کہا، حق بنے تو بولنا لازمی، 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے، کیا میں نور خدا، نور نبی، نور جلی ہوں؟ ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے، اللہ نے کئی بار کہا ہاں میں علی ہوں۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت۔ ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے، اللہ نے کئی بار کہا ہاں میں علی ہوں، اللہ نے کئی بار کہا ہاں میں علی ہوں۔ اتنا خوبصورت مزاج آپ نے بنا لی ہے، اتنی خوبصورت میری حوصلہ افزائی کی ہے، تو 4 مصرے میں اور آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ عقیدہ مل جائے تو پھر داد ہے، پھر دعا ہے، ورنہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ رنگ نسب خون بدن ذات کے رشتے، یہ رنگ نسب خون بدن، یہ غلاف کعبہ سے افضل کپڑا ہے، کیونکہ کعبہ بچانے والے حسین کا ممبر ہے۔
اس میں ہاتھ ڈال کے تم میں سے ہر لال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں اگر چوتھے مصرے پہ حق بن جائے نا پھر علی کا واسطہ بولنا، حق نہ بنے علی کا واسطہ چپ رہنا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ رنگ نسب خون بدن ذات کے رشتے، یہ رنگ نسب خون بدن ذات کے رشتے، جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ٹالی کر گیا وہ علی کو سلام لازمی کرے۔ یہ رنگ نسب خون بدن ذات کے رشتے بے معنی ہے گر ان میں نہ رشتہ ہو علی کا، میثاق میں ہم نے تو یہی عہد کیا ہے، اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہو علی کا۔ اللہ اکبر، یہ گجرات کا معیار ہے۔ ایجنی علی نہ اچھا جاؤ بولو حیدری، مولا آپ کو سلام، آپ کا بولنا میثاق میں ہم نے تو یہی عہد کیا ہے، اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہو علی کا، اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہو علی کا، اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہو علی کا۔ پیچھے والے باپ توجہ کرنا، بس آپ ادھر سے مجھے دیکھتے رہے اور میرے لیے دعا کرتے رہے، داد یہ دیں گے جو آگے بیٹھے ہوئے۔ اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہو علی کا، وہ علی نہیں پڑھنے جا رہا جو 13 رجب سے شروع ہوتا ہے اور 21 رمضان پہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ علی مجھے نہیں آتا۔ جس طرح پڑھنا ایک فن ہے نا، اس طرح سننا بھی ایک فن ہے۔ جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا بزرگوں، اس طرح ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا۔ جسے سننے کا فن آتا ہے وہ جا کے بیٹھے، وہ علی نہیں پڑھنا جو 13 رجب سے شروع ہوا 21 رمضان پہ ختم ہوا، مجھے نہیں آتا، نہ ہی میری مجال ہے کہ میں بتاؤں علی کب سے ہے، علی کب سے ہے، کتنی دیر سے ہے، میری مجال نہیں، میری بساط نہیں، میری دراز کی پرواز نہیں کہ میں بتاؤں علی کب سے ہے۔ لیکن آپ کے رہبار معرفت کو میں امیز کرنے کے لیے، جتنے عزادار بیٹھے ہو آپ کے رہبار معرفت کو میں امیز کرنے کے لیے ہم سجاد جھڑوی چند مصرے پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نوار کے گلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ آپ سلام حیدری، چلو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ انوار کے گلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ، آپ میری طرف دیکھیں گے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ میں کہہ رہا ہوں مطبع نہ ندا اور نہ مندوب کیا تھے، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کیا تھے، اب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کیا تھے، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کیا تھے، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ تو کہ اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا، عالم میں کوئی راز نہا تھا نہ آیا تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ پیا تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا۔ اللہ اکبر، خطبہ تھا نا، بسم اللہ جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو پہنچے انہیں میں سلام کہا، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اسے نجف کے والی نے خیرات دے دی ہے، آپ سلامت رہے۔ کیا وقت تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا۔ مزاج آپ نے میرے ساتھ ملا لیا ہے، ایسی میرے ساتھ ہم سفر رہنا، لطف بڑھائے گا جناب کو اگر آپ نے میرے ساتھ دل لگا لیا تو، لیکن چلنا میرے مزاج کے مطابق ہے۔ دنیا علی سمجھنے کے چکر میں ہے، اور کیا خوب کسی نے کہا مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے۔ سلطان کا تعارف اللہ نے قرآن میں کروایا ہے، ایک منٹ مجھے دینا ابھی آپ اڑ جائیں گے۔ سلطان کا تعارف اللہ نے قرآن میں کروایا، میرے حبیب مجھ سے کچھ مانگ، کیا وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، میرے اللہ مجھے ایسا مددگار عطا فرما جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشر نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ اللہ اکبر، جب پہنچے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، جو جوان نہیں پہنچے میری انگلی تھامو میں آپ کو چلنے کے فرض سکھاؤں۔ جس کی پشت کو، جس کی کمر کو، توجہ ہے نا جناب ادھر والوں، جس کی کمر کو میدان جنگ میں بندے کی آنکھ نے دیکھا ہی نہ ہو، وہ مددگار ہے کون؟ سوال کرو نا احمد سجاد جھڑوی، وہ مددگار کون ہے، وہ سلطان کون ہے؟ یہی وجہ تھی کہ سرکار مصطفیٰ نے علی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا یا علی ویسے تو ممکنات کا بادشاہ ہے، دیکھنے میں تیرے پاس کیا کیا ہے، ظاہری طور پہ تیرے پاس کیا کیا ہے، دیکھنے میں تیرے پاس کیا کیا ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا یا رسول اللہ ایک تلوار ہے، ایک رہوار ہے، ایک زرہ ہے۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی گھوڑے پر بیٹھ کے تو نے جنگ لڑنی ہوتی ہے، تلوار سے تو نے دشمنوں کے سر کاٹنے ہوتے ہیں، یا علی زرہ کی ضرورت ہے بیچ دے۔ اللہ اکبر، میرے بزرگ پہنچ گئے، میرے بزرگ پہنچ گئے، زرہ کی ضرورت ہے
بیچ دے. علی نے ہاتھ باندھ کے فرمایا یا رسول اللہ تلوار رکھ لوں, رہوار رکھ لوں, زیرہ کیوں بیچوں, زیرہ کیوں بیچوں, زیرہ کیوں بیچوں. رسول مسکرا کے علی کا بوسہ لے کے کہتے ہیں علی زیرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار آئے. اللہ اکبر, العظمت للہ, آفرین, مرحبا. زیرہ کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار ہے. 4 مصروں کے لیے اتنی لمبی ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے. اپنا بولو, آپ کا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے. میں کہہ رہا ہوں مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے, مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں مقداد, ابو ذر, کمبر اور عمار بھی جیون بھر لوگوں مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے. عمار بھی جیون بھر لوگوں مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں. آپ جی ہیں, آپ سب سے پہلے پہنچے. سلمان سمجھ میں آ جائے, سلمان سمجھ میں آ جائے, سلمان سمجھ میں. چھوٹے نام نہیں, مقداد, ابو ذر, کمبر. اور مجھے بابا جی ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, یہاں صحابیوں کو سلمان سمجھ نہیں آ رہا اور دنیا علی سمجھنے کے چکر میں. آپ سلام, ایک بات کروں. ہاں جی بسم اللہ, بزرگوں نے دعا دے دی ہے مجھے اور کیا چاہیے. ایک بات کروں, قیمت مجھے دیں گے جو میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں؟ قیمت مجھے پوری چاہیے, ایک رتی برابر بھی کم نہیں ہونی چاہیے. واہ واہ واہ, کیا کہنے دینا, کیا بات ہے. اور آپ کو سلامت رکھے. ایک بات آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں, اور یہ جملہ میں کہتا نہ سنتا, جہاں آپ بیٹھے نا بھائی جان, میں بیٹھا ہوتا پھر میں بتاتا اس جملے کی قیمت بنتی کتنی ہے. لیکن مجبوری ہے, بڑے نوکر رہے, سن سردار رہے. نوکروں کے دل ٹوٹتے رہتے ہیں, سردار راضی رہنے چاہیے. سلمان رستے سے گزر رہے تھے, جناب سلمان. ایمان کے ٹوٹل 10 درجے ہیں, 10 جی 11واں درجہ ایمان کا نہیں ہے. اور مجھے عزت حسین کی قسم ہے 10 کے 10 درجے علی کے نوکر سلمان کے پاس. 10 کے 10 درجے, 10 کے 10 درجے علی کے نوکر سلمان کے پاس. سلمان راستے سے گزر رہے تھے, وہ سامنے سے ایک بندہ چلتا چلتا آ گیا. اس نے سلام کیا, سلمان نے سلام کا جواب دیا یا نہ دیا یہ مجھے نہیں پتا. وہ کہتا ہے سلمان میں علی کی محفل سے ابھی ابھی ہو کے آ رہا ہوں. سلمان کہتا ہے اچھی بات ہے, جانا چاہیے تجھے علی کی محفل میں. وہ کہتا ہے علی تیرے بارے میں کچھ فرما رہے تھے. جب اس نے یہ بات کی نا میرے بزرگوں, سلمان کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. مسکرا کے پوچھتے ہیں میرا مرشد علی میرے بارے میں کیا فرما رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں علی بادشاہ فرما رہے تھے یہ جو میرا سلمان ہے یہ مردے زندہ کر سکتا ہے, یہ مردے اٹھا سکتا ہے, یہ مردے زندہ کر سکتا ہے. کیوں باقی تو مردے زندہ کر سکتے ہیں؟ سلمان اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چھلا بھولا احمق نہ بن, اگر میرے مرشد علی کا فرمان ہے تو پھر میں کر سکتا ہوں. اللہ اللہ نوکر ہو گیا مسجد. سانس لینا, ابھی پھیپھڑے کو دم دینا, دانت میں آگے جا کے آپ سے لوں گا, بے شک ابھی نہ دینا. جو جملہ میں کہوں گا اس پہ آپ نے دانت نہ دینا تو پھر میں آپ سے خفا ہو جاؤں گا. اس نے سلام کیا, میں علی کی محفل سے ہو کے آ رہا ہوں. علی فرما رہے تھے سلمان مردے زندہ کر سکتا ہے, کیا واقعی تو کر سکتا ہے؟ سلمان کہتا ہے اگر علی کا فرمان ہے تو پھر میں کر سکتا ہوں. اس کا ہاتھ پکڑا, مدینے کے باہر بابا جی قبرستان میں لے گیا. قبرستان میں لے گیا. سلمان نے کہا یہ اتنا قبرستان ہے مردوں سے بھرا پڑا ہے, جس قبر پہ تو ہاتھ رکھے, ورنہ تو بعد میں یہ نہ کہنا کہ مردہ تیرے ساتھ ملا ہوا تھا. جس قبر پہ تو ہاتھ رکھے, جس قبر پہ تو ہاتھ رکھے. اس نے بلا تشبیہ یوں اشارہ کیا اس قبر سے مردہ زندہ کرو. اس نے ہاتھ رکھا, سلمان نے قبر پہ ہاتھ رکھا. مجھے عزت حسین کی قسم اتنا بڑا جملہ آپ سب کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ جبریل بھی زمین کے آ کے گئے نا, مجھ سے چڑھ گئی واہ 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 واہ. پھر بھی داد کا حق ادا نہیں ہوتا. سلمان نے قبر پہ ہاتھ رکھا. سلمان نے نہ پھوکے ماری, نہ تسبیح پڑھی, نہ چلا کاٹا, نہ بھی دعا پڑھی. سلمان قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اہل ایمان سن, اس نے مجھے کہا ہے کہ میرے مرشد علی کا فرمان ہے کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں. اگر علی کا فرمان ہے نا تو قبر سے باہر آؤ. آپ سلامت رہے یار. ایک بار اشارے بولو اونچا, دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے علی. قبر سے باہر آ. اس نے یہ جملہ کہا فشق القبر, قبر پھٹی, مردہ کفن سمیت باہر آیا.
کفن سمیت باہر آیا، کبھی مشرق بھاگتے کبھی مغرب بھاگتے مردہ، کبھی شمال کبھی جنوب، دوڑتا ہے دوڑتا 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 ایک جملہ کہتا ہے این الجمل این الجمل این الجمل، میرا اونٹ کہاں ہے؟ میں دانت نہ دو یار، لطف تو لو، میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے؟ جو ساتھ بندہ کھڑا تھا جو سلمان کو لے کر آیا تھا، کر کے پوچھتا سلمان اس نے اونٹ 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 کیا لگا رکھا ہے؟ سلمان کہتا تجھے نبی کی حدیث بھول گئی ہے؟ نبی نے فرمایا تھا جو لفظ مرتے وقت انسان کی زبان پہ جاری ہوں گے، جب وہ بندہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا اس کی زبان وہی لفظ پر آئے گی، ریپیٹ کرے گی، یوں کہ یہ اپنا اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مرا ہے، تو یہ قیامت کے میدان میں بھی شور ڈالے گا، میرا اونٹ کیا ہے میرا اونٹ کیا ہے میرا اونٹ کیا ہے میرا اونٹ کیا ہے؟ سلمان کہتا یہی وجہ ہے مدینے والوں کے کنڈے کھڑکا 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 تھے، تمہیں بتاتا ہوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے کھاتے پیتے، سفر میں مگر میں گھر میں وطن میں دیش میں پردیش میں ہر جگہ علی 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 کیا کرا، تاکہ جب قیامت کے دن تم اپنی قبر سے اٹھو دنیا پانی ڈھونڈے، تم جبریل سے پوچھو علی کہاں ہے علی کہاں، ہاں تجھے علی نہ بولے بآواز بلند تر صلوات، بار دیگر بلند تر صلوات۔ یہ دو اعلان سماعت فرما لیں۔ پہلے تو اعلان یہ ہے کہ کسی کی موٹر سائیکل کی گاڑی کی چابی گم ہوئی ہے، وہ جس کسی کی ہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ دوسرا مجلس کا اعلان ہے، اسرہ ثانی ساروکی میں شام 8 بجے مجلس ادا شروع ہوگی، جس میں ذاکر سید نجم الحسن نوتک صاحب اور ذاکر اعجاز حسین جنوی صاحب، ذاکر سید مرتضی عاشق یہ خطاب فرمائیں گے۔ دوسرا اعلان 5 محرم دنی سادات میں، جس میں ملک کے نامور ذاکرین اور علماء خطاب فرمائیں گے، مجلس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت اعجاز جنوی صاحب یہ فضائل اور مصائب بیان فرمائیں گے۔ پہلے ان کے بیٹے احمد سجاد جنڈوی وہ پڑھ رہے تھے، خالق ان کو زندگی عطا فرمائے اور ان کے علم میں بھی اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ مالک کو نہیں سنا میں پورے ملک دے وچ اج تک تھوڑی اپنی دعائیں لکھ لو کہ میری وزن میری شاگرد اخلاص ساری ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہے۔ یاسر رضا، عباس رضا جنوی، حبیب رضا، ٹھیک ہے، امداد رضا، سارے جتنے بھی میرے شاگرد۔ پھر میں یہ دل چاہیے کہ میں اپنے بیٹے نو ذاکر بناؤں، پھر میں اس نو چھوٹے احمد سجاد اس نو اس طریقے سے ذاکر بنایا۔ تو مولا میری کوشش ہے کہ تھوڑی دعا ہے اس تو بڑے ادیب رضا اس نے جو میں نایاب قصیدے پڑھ رہا وہ ایسا بنا ہے۔ دعا تسا کرنی ہے، میرے گھر یہ چراغ جلدا رہو۔ الہی آمین، الہی آمین۔ صلوات سارے پڑھو بلند آواز نال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ حتی تسکنہ و رزاقتہ و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد
وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد علیہ السلام. میرا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت دا ظہور جلدی ہوئے. سارے آمین آکھیا کرو. مولا دی آمد دی دعا تے سارے آمین آکھیا کرو. چونکہ اساں اس دی ریت ہاں، وہ رائی وہ مالک ہے، اسی تے مملوک کے چانا اور سارے حق کے اور ظہور ہو چکے ہیں. ہن خروج ہو سی. ایسا ہی ہے نا. میں اتنی دعا مانگدا اسی اس قابل ہوئی ہے کہ وہ اپنے دیدار دی اجازت دے وے جا. میرا اللہ بانیان نو سادات نو انہاں دی صحیح و محنت کا بہترین اجر عطا فرما. دور نزدیک تو جتنے عزادار تو رہے ایک ایک قدم کا بہترین اجر عطا فرما. والد جتنے عزاداراں میرے ذمہ دعائیں لائیں پوریاں کر. بیمار صحت یاب مومن میرا بیٹا تنویر عباس اس کی طبیعت صحیح نہیں، ناساز ہے. مولا مکمل صحت یابی عطا فرما. سامان دا اختتام ہوئے تے مولا علی دی ولایت دے الہی آمین. تاکہ دعاواں شرف قبولیت حاصل کرن. قبولیت واسطے صلوات بلند آواز میں رسالہ. پھر صلوات بلند آواز. ماشاءاللہ سارے دعا کرو رسول دی عزت دار بھی دی خالی ولن دا صدقہ مالک کسی صحت اور زندگی عطا. میں سفر دے خاتمہ بالخیر تھے نماز ولایت ادا کرنے واسطے باوضو مسجد حسینیت وچ سچی اور اعلیٰ صحافت مسلح حاضرہ. میں مناسب وقت بالکل مناسب ترین وقت نماز ولایت دیاں چند رکعتاں ادا کرنی ہیں. ایسے لوگ چاہیے نجات جھلوی اپنا کلام سنان واسطے جن لفظاں میں ذکر کرنے لفظاں دا پورا پریوار لفظاں دا خاندان بڑا معتبر ہے. وجہ خاص ہے کہ سارے خاندان نے علی ولی اللہ پڑھیا ہوئے ہے. جناب ایسے لوگوں کی میں ضرورت ہے کہ میں کچھ ادب سنا سکا. ایسے خوبصورت سماعتاں دی میں لوڑ ہے. مہکتی ہوئی سماعتاں گلستان ہدایت حسین دی مجلس حصول عزت و غیرت واسطے ہر بندہ مجلس آندے. واحد مجلس حسین ہے جتھے آن لگیا کسی نو نہیں پوچھیا جاندہ تو مسلمان ہے یا تو کون ہے. کیوں حسین شخص نہیں شخصیت ہے. حسین انسان دا نہیں انسانیت دا محسن ہے. ہر وہ بندہ اتھے آ سکدے ہر اس بندے دا حسین محسن ہے. ہر وہ بندہ آکھ سکدے جو میں حسینی ہاں جیڑا غیرت مند ہے. بہت بڑے نعرے مارو سارے. بڑے عزت والے لوگ تشریف فرماؤ. میں کہ حسین کی مجلس گلستان ہدایت توجہ سانا یہ وہ مقام نور ہے. بسم اللہ. اس مقام نور تے دیکھو ساری مودت اور ولایت کی پھلواری. لفظوں کی گلکاری میرے بچے پہلے کر گئے میرے تو بعد بھی. اور میں آپ بھی گلکاری جانتا لفظ عباس سردار دا مانگتا. ٹھیک ہے فضائل دی زوباری ہو رہی ہے. امام بارگاہ فرش ازا
وہ مسلح ولایت ہے. توجہ میں گل کر لگا میں کیا حسین کی فرش عزا وہ مسلح ولایت ہے. توجہ شاید پھر دہرا رہے ہیں تنویر عباس اور شاید یہ بلا بھائی جان میں کیا فرش عزا وہ مسلح ولایت ہے. واحد وہ مسلح ولایت ہے جتھے ایک عام بندہ بھی بیٹھے او دے نال ہی برابر تے نبی بیٹھے. او دے برابر تے کوئی نبی بیٹھے. توجہ چاہنا تو مجلس حسین وہ مقام ہے جمال مصطفیٰ جلال مرتضی ہر چیز موجود ہے لیکن خیرات برابر تقسیم ہو رہی ہے. میں ایک لفظ کے بعد قصیدہ شروع کرنے لگا لے سکتے ہو نہ لے جو اجازت بھی دینا چاہتے ہیں. اللہ دی پوری کائنات ذات واجب دے خلق ہوئے جہان سہن عالم جتھے خیرات وچ ہاتھ اٹھا کے منگل نال اللہ دی ذات بھیک وچ عام بندے نو بھی لوح قلم عطا کرے اس نو حسین. ہاتھ بلند کرو حد نقصان نہیں آئے علی کوئی مجھ سے حسین کوئی فرش عذاب یہی مسئلہ ہے ولایت علی. بس دو مصرے سن لو آج دو مصرے سن لو. دو مصرے حسین کون نظر رسول کی ہے. حسین کون ہے نظر رسول کی ہے اور جلال رب کا ہے. اسے دھرم میں نہ بانٹو حسین سب کا ہے. سارے بولو اللہ تو ہمیں عباس مولا تو ہمیں ہمیشہ آباد رکھیں گے. پتہ دور کیسے بہت مہربانی بابا جی. بابا جی دور ایسے میں بھی اس شہر عداوت میں پریشان ہوں جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. بولو لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. اللہ پاک تو انہوں ہمیشہ آباد رکھے. ماحول دی انگنائی کیا چاہتے ہیں وقت دیاں ترس دیاں آنکھاں کیا چاہتے ہیں گردش ایام دا بلکہ گردش ایام دیاں نبضاں دا مسیحہ کیا چاہتے ہیں. میں وہی پیش کرنا چاہنا میں توجہ چاہنا میں اس لیے بھی پرندوں سے دور رہتا ہوں کہ ان میں رہ کے میرے پر نکلنے لگتے ہیں. اللہ حدیث قدسی ہے خدا فرما رہے کنت کنزن مخفیاں. خدا فرما رہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جب پھر کیا کیا اللہ نے اپنے نور وچوں کچھ حصہ علیحدہ کر دیتا وہ جڑا علیحدہ کیتا تاں ہی آل محمد نو آکھیا گیا محمد و آل محمد نو آل اللہ. آل اللہ اللہ یال کیوں نور ہو گئے. لو جی ہن توجہ چاہنا اچھا نور دا حصہ علیحدہ کیتا پھر اسے حصے دے حصے بنائے. ایسے مجمع واسطے میرا ایسا کلام ہوتا ہے جنہا میں پیش کر لگا ورنہ میرا دماغ خراب ہے میں اپنا کلام ضائع کر دیا اتنی محنت کرنے دے بعد. جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. سارے بولا کرو اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. اب دیکھیں مجھے اللہ اکبر
ہوں خدا نے جڑے ویلے 14 کا نور سامنے زبان بے زبانی نال بے دل خدا دے دل چ ایسی اضطرابیت پیدا ہوئی، مشفقانہ محبانہ لہجے نال اللہ ویکھیا تے گل کری آکھی، اپنا تعارف کرا پھر انہاں دا تعارف کی میں خدا فرمایا میں وہ آئینہ ہوں جس میں نظر 14 ہی آتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، ہاتھوں کا نقصان نہیں